بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم صدق اللہ العظیم۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام مکاتب دینیہ کے نظام کا خاکہ۔ مکاتب کی اہمیت و ضرورت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مکاتب اور مدارس میں صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت کا نظام قائم ہوگا تو امت کے ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، ورنہ امت گمراہیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ 2011 سنسس رپورٹ کے اعتبار سے ملک میں مسلمانوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ 14.2% ہے۔ اگر تعداد کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں گے تو اس وقت کے اعتبار سے 17 کروڑ ہے، امید ہے کہ اب اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی۔ مدارس اسلامیہ عربیہ میں پڑھنے والے طلبہ اکرام کی تعداد علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے کہیں پر 0.1% ہے، کہیں پر 0.5% ہے، کہیں 1% ہے اور کہیں کہیں 2% بھی ہے۔ اس کے علاوہ 96% وہ بچے ہیں جو اسکولوں میں عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 0 سے 19 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، اگر آپ ان کا پرسنٹیج دیکھیں گے تو وہ ملک میں 47% ہے۔ 47% وہ ہیں جو 0 سے 19 سال کی عمر کے ہیں، اور 20 سال سے 59 سال کی عمر کے وہ 46% ہیں، اور جو 60 سال کے اوپر کے ہیں وہ 6% ہیں۔ اگر تعداد کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں تو ملک میں تقریباً 50% بچے ہیں، یعنی 9 کروڑ سٹوڈنٹس ہیں، اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ 12% ہے، یعنی تقریباً 2 کروڑ کے قریب۔ جو والدین ہیں وہ 34% ہیں، تقریباً 6 کروڑ کے قریب ہیں۔ یا تو بچوں کی دینی تعلیم کا نظم کریں یا ان کے ارتداد پر راضی ہو جائیں۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیمی کونسل کے 1960 کے اجلاس کے خطبے میں فرمایا، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے، یہیں جئیں گے، یہیں مریں گے، اور مسلمان بڑھ کر جئیں گے اور مریں گے، اور ہماری نسلیں بھی اسلام اور ایمان کے ساتھ اسی سرزمین میں رہے گی، اور دوسری طرف ہمارے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا قانوناً ضروری ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کا عام ذریعہ یہی ہے کہ بچے اسکولوں میں جائیں اور وہاں ان کو وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جن میں صریح مشرکانہ اور ہندوانہ عقائد اور ہندو تہذیب کو پوری دیدہ دلیری سے ٹھوسا گیا ہے۔ اس صورتحال نے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ شرک و کفر کے اس زہر سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں۔ اس لیے 2 باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ حضرت فرماتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اپنی نسلوں کے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جائیں، یا پھر اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کی مدد سے ایک ایک مسلمان بچے کو ارتداد کے اس طوفان سے بچانا ہے، اور اس راستے میں ہمیں جو محنت کرنی پڑے اور جو قربانی دینی پڑے اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020، اس پالیسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسکولوں میں رائج 10+2 نظام کو تبدیل کر کے درس و تدریس کا نیا نظام نافذ کیا جائے گا، جس کا ڈھانچہ 5+3+3+4 پر مبنی ہوگا، اور جو بچے 3 سال تا 18 برس کی عمر کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ یعنی پہلے ہمارے بچے جو 6 سال کی عمر سے اسکول جایا کرتے تھے، اب اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی سے یہ ہو گیا کہ 3 سال سے اب ہمارے بچے اسکولوں میں جائیں گے۔ اس پالیسی میں یہ ہے کہ قدیم ہندوستانی تہذیب کو بنیاد بنا کر اسکولوں کا نصاب تعلیم مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھارت کے قدیم اور دائمی علم کی عظیم وراثت نے اس پالیسی سازی میں رہنما کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں یہاں کسی سے پوچھوں کہ قدیم ہندوستان سے آپ کیا مراد لیں گے، تو میں یہ سمجھوں گا جو ایک شہری ہے، جو ہندوستانی ہے، بھارتی ہے،
وہ یہ کہے گا کہ ہم قدیم ہندوستان سے مراد یا تو آزادی سے پہلے کا ہندوستان مانیں گے یا پھر انگریزوں سے پہلے کا ہندوستان. لیکن اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عالمی معیار کے قدیم بھارتی اداروں مثلاً تکشا شیلا، نالندہ، وکرم شیلا، والا بھائی نے کثیر جہتی تدریس و تحقیق میں مثال قائم کی اور ہر ملک اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے طلباء کی میزبانی کی ہے. اس میں ان اداروں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اگر اس پر آپ تھوڑا غور کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ وہ ادارے ہیں جن کا انہوں نے NEP میں تذکرہ کیا ہے، وہ 1500 سال پرانے، 1300 سال پرانے ادارے ہیں. اگر سیکولرزم کو، جمہوریت کو سامنے رکھ کر اگر یہ نصاب مرتب کیا ہوتا تو ملک میں بہت سارے ادارے ہیں جو آزادی سے پہلے کے بھی ہیں اور انگریزوں سے پہلے کی، جیسے عالیہ یونیورسٹی ہے، تقریباً 250 سال پرانی یونیورسٹی کلکتہ کی ہے، اور دارالعلوم دیوبند ہے جس نے ہندوستان کی آزادی میں سب سے زبردست رول جو ہے ادا کیا ہے، 160 سال پرانا ادارہ ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 150 سال پرانی، عثمانیہ یونیورسٹی 106 سال پرانی، جامعہ ملیہ اسلامیہ 104 سال، اس طرح سے بہت سارے ادارے موجود ہیں. اس جدید نصاب تعلیم میں ہندو تہذیب کو بھارتیہ تہذیب بتایا جا رہا ہے. سلائیڈ چینج کریں اور آگے جی. اس جدید نصاب تعلیم میں ہندو تہذیب کو بھارتیہ تہذیب بتایا جا رہا ہے. یعنی ہمارے وہ جو بچے اسکول کو جا رہے ہیں، جو وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اس دھوکے میں رکھا جا رہا ہے کہ جو ہندو تہذیب ہے وہی بھارتیہ تہذیب ہے، اور وہاں پر نمستے، پوجا، پیر پڑنا، دوسروں کے سامنے سجدہ کرنا، ہولی منانا، دیوالی، ان کے تہواروں کو لازم کرنا، اسے جو ہے بھارتیہ تہذیب بتا کر لازم کیا جا رہا ہے. آگے مسلمانوں کی تاریخ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے اسکولوں میں بچوں کو ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں پڑھایا جاتا تھا، اور جس صوبے میں اگر کوئی تاریخی مقام ہوتا جسے بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو وہاں پر لے جایا جاتا، ان کو بتایا جاتا، سمجھایا جاتا. لیکن افسوس کیونکہ انہوں نے انڈین اینشینٹ ہیریٹیج کو سامنے رکھ کر اس نصاب کو مرتب کیا ہے، تو اس میں جو مسلمانوں کے ہسٹوریکل پلیسز ہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اس پالیسی میں لکھا گیا ہے کہ فاؤنڈیشن سے، یعنی 3 سال کی عمر سے بچوں کو گانا، میوزک، ڈانس، یوگا اور کئی غیر شرعی چیزوں کو لازم کیا جائے گا. بچوں کا برین واش کیا جا رہا ہے. بچپن سے بچوں کے ذہنوں کو گانوں اور کہانیوں کے ذریعے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پالیسی میں لکھا ہے 1000 برس سے زائد سے رائج بھارت کے علاقائی روایات، جن میں فنون، کہانیاں، شاعری، کھیل، نغمے اور بہت کچھ دیگر شامل ہے، کو ECCE میں شامل کیا جائے گا. اس نصاب میں آئیڈل ورشپ کا بھی سبق بچوں کو، یعنی بت پرستی بھی سکھائی جائے گی کہ بت پرستی کیسے کی جاتی ہے. دینی تعلیم آگے بڑھائیے اور آگے. دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں میں زناکاری، بے حیائی، بے دینی، بددینی، دین بیزاری، ارتداد، کفر اور شرک تیزی سے پھیل رہا ہے. جی آگے. ایسے ماحول میں ایک نشہ، اور نشے کے بھی عادی بن رہے ہیں. ہم نے صرف ہمارے جنوب کا ایک مرتبہ اندازہ لگایا تھا، ایک لسٹ نکالی تھی، تو لاکھوں کی تعداد میں بچے نشے کے عادی ہیں. اس ماحول میں ہم اپنے بچوں کے دینی تعلیم و تربیت، اخلاق و آداب کا انتظام کیسے کریں، یہ سوال ہے. سب سے پہلے بچے کے لیے دینی درسگاہ، اخلاق و آداب سیکھنے کی جو جگہ ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ آج ماں کی گود دین سے خالی ہے، اخلاق و آداب سے خالی ہے. دوسرے نمبر پر بچہ گھر کے ماحول سے متاثر ہو کر دین سیکھتا ہے، لیکن آج گھر کا ماحول سنیما اڈا بن چکا ہے. تیسرا، اسکول جہاں پر بچے 8-9 گھنٹے گزارتے ہیں، لیکن آج اسکولوں میں کفر اور شرک کی تعلیم ہو رہی ہے. مدارس میں بچے 100% دیندار، حافظ، عالم بن سکتے ہیں، لیکن مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اکرام علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے کہیں 0.5، کہیں 1%، کہیں 2% پڑھ رہے ہیں. اب جو اکثریت اسکول جانے والی ہے،
اگر ہمیں اور آپ کو ہمارے بچوں کے ایمان، اعمال اور ان کی عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ مکتب کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے سروے رپورٹ کے اعتبار سے ملک میں تقریباً 3 لاکھ مساجد ہیں۔ اس میں جمعیت علماء ہند سے مربوط منظم مکاتب تقریباً 17,000 ہیں، پرسنٹیج کے اعتبار سے 5% ہیں، اور جو غیر منظم ہیں وہ 42,000 ہیں، 42,000 ہیں، اور پرسنٹیج کے اعتبار سے 11% ہیں۔ اس کے علاوہ جو 84% مساجد یا مکاتب ہیں یا تو وہ غیر منظم ہیں یا ہم وہاں تک پہنچ نہیں پائے ہیں۔ آئندہ رمضان المبارک تک ملک بھر میں 500 معاونین کی تقرری کے ساتھ 15,000 نئے منظم مکاتب قائم کرنے کے عزائم ہیں۔ پہلے کارگزاری لی جاتی تھی صوبے والوں سے، اضلاع والوں سے کہ آپ کے علاقے میں کتنے منظم مکتب ہو گئے، تو وہ ایک حلقہ لگاتے، مشورہ کرتے اور یہ بولتے کہ 200 ہو گئے۔ اب وہ 200 کیسے ہو گئے اس پر سوال ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے جب تک آپ کے علاقے میں کوئی معاون نہیں ہوں گے اور وہ معاون مستقل اس مکتب کی نگرانی نہیں کریں گے، اس پر محنت نہیں کریں گے، وہ مکتب سسٹمیٹک ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ کسی کی ترغیب پر جیسے اسکول آرگنائز نہیں ہو سکتا، اسی طرح صرف ترغیب پر مکتب بھی آرگنائز نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محنت جو ہے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے 15,000 کا ٹارگیٹ 500 معاونین کی تقرری کے ساتھ طے کیا ہے۔ اگر آپ 15,000 مکاتب کو 500 معاونین پر تقسیم کریں گے تو ہر معاون پر 30 مکتب آئیں گے۔ اسی طرح مستورات اور ہفتے واری منظم مکاتب قائم کرنے کے عزائم ہیں۔ روزانہ کے مستورات کا مکتب بھی ہر محلے میں قائم ہونا ہے اور بالغان مکتب بھی قائم ہونا ہے۔ آخری صورت میں اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے تو آخری درجے میں آپ کو ہفتے واری کلاسز، ویکنڈ کلاس کے ذریعے سے 100% مسلمانوں کی بنیادی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند نے اس نظام کا ایک خاکہ تجویز یعنی خاکہ تیار کیا ہے۔ آپ کا حکم ہے کہ اس ترتیب پر کام ہو۔ ایک معاون پر کام کا سارا بوجھ ڈالنے کی بجائے کام کو تقسیم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ علاقوں میں شکایت یہ آتی تھی کہ ہمیں جو ہے مدرسے والے مدرسے ہی میں رکھتے ہیں مدرسے کی خدمت کے لیے، اور ہمیں جو ہے مکتب کے لیے تقرر کیا گیا تو وہاں پر خدمت کرنے کا موقع ہمیں نہیں مل رہا۔ جب مدرسے والوں سے بات ہوتی تو وہ مدرسے والے کہتے کہ ان کا کام ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اور نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو تنخواہ دے رہے ہیں اور ہم اپنے مدرسے میں ان کی خدمت لے رہے ہیں۔ اب یہ سوچا گیا ہے کہ پورا کام ایک معاون پر ڈالنے کی بجائے اسے تقسیم کر دیا جائے۔ جیسے ہر آبادی میں نیا مکتب قائم کرنے اور غیر منظم مکتب کو منظم کرنے کے لیے معاون برائے تعمیر مکاتب کے عنوان سے چند معاونین کو خاص کر دیا جائے۔ آپ ایک ٹارگیٹ دیں گے معاون کو آپ کو 6 مہینے میں 10 منظم مکاتب قائم کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ کو کسی اور علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 مکاتب قائم کرنے ہیں۔ لیکن یہ معاون جو کام شروع کریں گے وہ ایک مکتب سے شروع کریں گے، یعنی ایک ساتھ 10 مکتب پر وہ کام نہیں کریں گے۔ پہلے ایک مکتب پر کام شروع کریں گے، اسے منظم کریں گے، اس کے بعد پھر وہ منظم ہونے کے بعد افراد تیار ہونے کے بعد دوسرے مکتب کو جائیں گے۔ یہ کام کی ترتیب ہوگی۔ دوسرا، منظم مکاتب کو معیاری اور مثالی بنانے کے لیے معاون برائے معیاری مکاتب کے عنوان سے چند معاونین کو مخصوص کر دیا جائے۔ اگر آپ کے علاقے میں مکاتب منظم ہو گئے ہیں تو اب اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک معاون کے ذمہ 100 مکاتب دیے جا سکتے ہیں اور وہ سال میں 2-3 مرتبہ کی نگرانی سے اسے معیاری اور مثالی بنا سکتے ہیں۔ اضلاع کے مکاتب کی معاونت کے لیے صوبائی معاونین کے عنوان سے چند معاونین کو خاص کر دیا جائے۔ اگر کسی ضلع میں یونٹ قائم کرنی ہے، وہاں کے افراد کو نظام سمجھانا ہے، اگر آپ اکیلے معاون کو وہاں بھیجیں گے تو وہ کام ان سے نہیں ہو پائے گا۔ اس کے لیے جو بارسوخ افراد ہیں، دینی تعلیمی بورڈ کی یونٹ ہے، وہ یونٹ اس ضلع میں پہنچ کر وہاں کے انتظامیہ کو یا وہاں کی یونٹ کو نظام سمجھائیں گے، تب جا کر وہ کام ہوگا۔ اسی طرح سے اساتذہ، انتظامیہ، نظما، والدین کی تدریب یعنی تربیت کے لیے ایک جماعت خاص کر دی جائے اور دفتری کام کے لیے کچھ افراد کو مخصوص کر دیا جائے گا۔
اب اتنے معاون کہاں سے آئیں گے، ایک سوال ہے۔ الحمدللہ چند سالوں سے ملک بھر میں ہمارے اکابر علماء اکرام ہر چھوٹی بڑی مجلس میں مکاتب کے قیام اور اس کی اہمیت و ضرورت پر علماء اکرام اور عامہ دین کو ترغیب دینے کی وجہ سے اکثر علاقوں کے علماء اکرام اور عامہ دین اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ علاقے میں منظم مکتب قائم کرنے کی فکر و جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ان احباب کو حکمت اور شفقت کے ساتھ دینی تعلیمی بورڈ سے مربوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک منظم مکتب قائم کرنے کے لیے 6 جماعتوں کا متحرک اور فکرمند ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک معاون سے، ایک امام صاحب سے یا مسجد کے صرف ایک متولی سے آپ کا مکتب کبھی منظم نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک سکول کے لیے وہاں کی مینجمنٹ ضروری ہے، پرنسپل ضروری ہے، ٹیچر ضروری ہے، ایک سسٹم ضروری ہے، تو یہ اسکول سے زیادہ اہم ہمارا مکتب ہے، یہاں پر ان تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک منظم مکتب کو کامیاب اور منظم بنانے کے لیے معاون کی جماعت ہونا ضروری ہے، مینجمنٹ کمیٹی یعنی انتظامیہ مکتب کی ہونا ضروری ہے، نظماء اکرام، ہر مکتب میں ناظم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ناظم نہیں ہے تو آپ کا مکتب منظم نہیں ہو سکتا۔ والدین کی جماعت، والدین کے اندر اہمیت پیدا کرنا، طلباء کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا اور اساتذہ کو طریق تعلیم کے ذریعے سے بچوں کی نفسیات سمجھا کر ان کو بہتر بنانا، یہ ایک منظم مکتب کے لیے ضروری ہے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیے اب ہمیں کیا کرنا ہے، علاقے میں جا کر ہر محلے میں 100% مکانات کا سروے کرنا ہے۔ اگر 100% مکانات کا سروے کریں گے، اس کا ڈیٹا سامنے رکھیں گے، تو ہماری محنت مستقل جاری رہے گی کہ اب 50% آئے، اب 60% آئے، اور 40%، 30%، 20% باقی ان پر محنت کرنی ہے۔ دوسرا، 100% بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی فکر کرنا ہے، ہر محلے میں مستورات اور بالغان مکاتب قائم کرنا۔ نمبر 4، والدین میں دینی تعلیم کی اہمیت پیدا کرنا اور اس خطرناکی سے آگاہ کرنا۔ والدین کے اندر عصری تعلیم کی اہمیت ہے تو وہاں پر وہ سالانہ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ دینی تعلیم کی اہمیت ہم نے ان کے اندر پیدا نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ 100 روپے یا 200 روپے دے کر مکتب کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ نمبر 5، مسجد کی نگرانی میں اسکول ٹیوشن کا نظام بنانا۔ جو زہر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہی اسی زہر کے ساتھ وہ ٹیوشن بھی ایسے شخص کے پاس جا کر پڑھے جو وہ بھی زہریلا ہے، تو ہمارے بچے کا ایمان اور خطرے میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو اسکول ٹیوشن ہے وہ نظام ہم خود بنا سکتے ہیں۔ استاذ متشرع ہو، دیندار ہو، متشرع نہ بھی ہو، دیندار ہو، اور جو خطرناکی اس سے آگاہ کرتا ہو، تو ہمارے بچے بہت حد تک جو ہے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لڑکیوں اور مستورات کے لیے روزانہ کا مکتب یا ہفتہ واری مکتب کا نظام بنانا۔ ہر صورت میں مکاتب کو منظم، معیاری اور مثالی بنانا۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کو دکھائیں گے کہ منظم مکتب کی کیا امور ہیں، اور معیاری مکتب کے اور مثالی مکتب کے۔ یونٹوں کو مضبوط اور متحرک کرنا۔ ہم نے چند علاقوں کا جائزہ لیا، وہاں پر دینی تعلیم بورڈ کی یونٹ بنی ہوئی ہے۔ جب معاون سے پوچھا گیا کہ آپ وہ یونٹ کے جو افراد ہیں، جو جماعت بنی ہے، ان کی تفصیلات دیں، تو اکثر معاونین کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے ادارے والوں نے بطور معاون تقرر کر لیا ہے، لیکن دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داروں سے 1 سال کے اندر ایک بھی مشورہ نہیں ہوا، نہ وہ مجھے جانتے نہ میں ان کو جانتا ہوں۔ تو یونٹوں کو متحرک اور مضبوط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 9، ہر مکتب میں جمعیت یوتھ کلب کا نظام قائم کرنا۔ منظم مکتب کے لیے کیا ضروری ہے؟ منظم مکتب کے لیے ناظم مکتب ہونا ضروری ہے، کوئی منتخب نصاب ہو، وقت کی پابندی ہو، داخلے کا نظام ہو، درجہ بندی ہو، فیس کا نظام ہو، یونیفارم ہو اور تختے سیاہ ہو۔ جس مکتب میں یہ چیزیں ہوں گی وہ منظم مکتب کہلائے گا۔ معیاری مکتب کیا ہے؟ معیاری مکتب وہ ہے جس میں منظم مکتب کے امور کے ساتھ یہ امور شامل ہو، یعنی قرآن مجید کو صحت و تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہو، دینی تعلیم نظام الدروس کے مطابق پڑھایا جاتا ہو، مہینے 2 مہینے میں اساتذہ کے طریقے تعلیم کا نظام بنایا جاتا ہو، سال بھر میں 8 جائزے اور 2 امتحانات کا نظام ہو۔ مثالی مکتب وہ ہے جس میں منظم مکتب اور معیاری مکتب کے مطابق ناظرہ قرآن مجید اور دینی تعلیمات کا 5 سالہ نصاب مکمل کرایا جاتا ہو۔ قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے نوجوانوں کی جسمانی، ذہنی و فکری تربیت کے لیے
ملک بھر میں جمعیت یوتھ کلب کا شعبہ قائم فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نوجوان اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہے ہیں، لہٰذا اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی جسمانی و ذہنی تربیت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے وقت کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ذہن و دماغ اور جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں جہاں اجتماعی طور پر قوت و طاقت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں انفرادی طور پر بھی طاقتور بننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی طاقتور مومن بہتر اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ان کی ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے ہر مکتب میں ہفتے واری کلاسز کے ذریعے جمعیت یوتھ کلب کا نظام قائم کرنا ہے۔ مکتب کی انتظامیہ کی ذمہ داریاں اور ان کا طریقہ کار اس پر کیا رہے گا؟ سب سے پہلے اپنے مکتب کے کسی ایک معلم کو یا پھر محلے کے سنجیدہ اور متشرع نوجوانوں کو بیسک اسکاؤٹ ماسٹر کی 7 دن کی ٹریننگ کروانا ہے، یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام، محلے کے 100% بچوں کو مکتب اور جمعیت یوتھ کلب سے جوڑنے کی ترتیب بنانا ہے۔ نمبر 3، والدین کو مکتب کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جمعیت یوتھ کلب بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈز کا تعارف اور اس کا طریقہ کار پیش کر کے طلبہ اکرام کو ہفتے واری کلاسز میں داخلہ دلوانے کی ترتیب بنانی ہے۔ نمبر 4، مکتب کے داخلہ فارم کے ساتھ ساتھ جمعیت یوتھ کلب کا فارم بھی اسی وقت دے کر ان کی ترتیب بنا لینی، داخلہ کروانا ہے۔ نمبر 5، ہفتے واری کلاسز میں ماسٹر اور بچے بھارت اسکاؤٹ کے یونیفارم کے ساتھ ٹریننگ کریں گے۔ اس میں مکتب میں کوئی خلل نہیں، مکتب کی تعلیم میں کوئی خلل، کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ بچے چھٹی کے ایام میں صرف 2-3 گھنٹے یہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور وہ اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بچوں کی ہفتے واری ٹریننگ دینے والے ماسٹر کی کچھ تنخواہ بھی طے ہونی چاہیے۔ اگر آپ صرف ترغیب پر کسی ماسٹر کو تیار کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینے 2 مہینے آئیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ تو اس کے لیے ذمہ داروں سے گزارش ہے، ہمارے بہت سارے پیسے ایسے ہی اڑ جاتے ہیں کھانے میں، دوستوں میں، ہوٹلوں میں، اگر آپ ہی خود جو ہے اس کا نظام بنا لیں، اگر منظم مکتب آپ کے پاس ہے، فیس کا نظام ہے، تو باہر سے چندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی فیس کے نظام سے آپ ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دینی تعلیم ایسی ہے جیسے زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مدارس و مکاتب مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، سانس کا حکم رکھتے ہیں، اگر سانس چل رہی ہے تو ہم زندہ ہیں ورنہ ختم۔ جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، اس کے لیے دینی تعلیم اور دین کی بنیادی واقفیت کی وہی حیثیت ہے جو ایک انسان کی زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔